بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی اہم موضوع ہے گلٹیاں اور رسولیاں۔ جسم کے مختلف حصوں سے نکل آتے ہیں، یہاں تک کہ سر سے بھی نکل آتے ہیں۔ انسان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم کچھ اعمال بتائیں گے، کچھ نسخے بتائیں گے، اس ترتیب سے اگر یہ کیے جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جن ساتھیوں نے درود شریف کا عمل کیا ہے اور سورۃ الفاتحہ کا عمل فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان، وہ جو ہے یہ اعمال کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ اعمال نہیں کیے سورۃ الفاتحہ اور درود شریف کا، پہلے وہ اعمال کر لیں، پھر یہ گلٹیوں اور رسولیوں کا علاج کریں۔ اگر کسی شخص کو ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، گلٹیوں کو کاٹنے کا کہا ہے، تو پہلے یہ ترتیب کر لیں، کیونکہ ڈاکٹر اکثر آپریشن کا کہتے ہیں، ان گلٹیوں کو کاٹنے کا کہتے ہیں۔ زیادہ تر مریض جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو ان کا آپریشن کے بعد، گلٹیوں کو کاٹنے کے بعد مزید مسائل پیدا ہو گئے۔ ضروری نہیں کہ ہر مریض کے ساتھ یہ مسائل ہوں۔ یہ میں اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ آپریشن اس کا حل نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپریشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، آپریشن ہی ضرور ہے، گلٹیوں کو کاٹنا ضروری ہے، تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپریشن کرائیں، یا ہم نے جو ترتیب دی ہے اس ترتیب سے اپنا علاج کروائیں۔ ہر انسان کا اپنا ایک تجربہ ہے، ڈاکٹر کا اپنا ایک تجربہ ہے، روحانی علاج کرنے والوں کا اپنا ایک تجربہ ہے، حکیم کا ایک اپنا تجربہ ہے، لیکن جہاں تک میرا جو تجربہ ہے وہ میں اپنا تجربہ مکمل شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، تو اب اس کا علاج سن لیجئے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جن ساتھیوں نے سورہ فاتحہ کا عمل کیا ہے، فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان والا، اور ساتھ میں درود شریف کا عمل کیا ہے، تو وہ ساتھی یہ اعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مریض کو 3 دن بلانا ہے۔ مریض آپ کے سامنے ہو، اگر مریض مرد ہے تو آپ اپنی انگلی پر، شہادت کی انگلی پر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد 111 مرتبہ لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ کے آپ اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے مریض کے اس جگہ پہ اپنی انگلی کو پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ آپ یہ کریں گے۔ اور اگر مریض عورت ہے، مریضہ ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی انگلی پہ دم کرنا ہے۔ آپ اپنی انگلی پہ دم نہیں کریں گے، بلکہ اس خاتون کی انگلی پہ دم کر کے، شہادت کی انگلی پہ، سیدھی ہاتھ کی انگلی پہ آپ پڑھائی کر کے دم کریں گے، وہ خود اپنے اس مقام پر اس انگلی کو پھیرے گی جہاں پر جو ہے گلٹیاں ہیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے 3 دم کرنے ہیں۔ 3 دن مریض کو بلانا ہے۔ پہلے دن 3 دم کرنے ہیں، 111 111 111 کے، دوسرے دن بھی 3 دم کرنے ہیں، 111 111 111 کے، اور تیسرے دن بھی 111 111 111 مرتبہ لا تبقی ولا تذر، ٹھیک ہے؟ میں بار بار پوری ترتیب سے اس لیے بتا رہا ہوں
کیونکہ بعد میں ساتھی اتنے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان جواب دے دے کے پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کس کو جواب دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، اس کے بعد لا تبقی ولا تذر 111 مرتبہ پڑھنے ہیں. اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کریں گے، پھر شہادت کی انگلی کو مریض کے اس مقام پر پھیریں گے جہاں پہ گلٹیاں ہیں، اور اگر عورت ہے، مریضہ ہے، تو پھر آپ خود جو ہے اپنی انگلی پہ دم کر کے آپ نہیں پھیریں گے، بلکہ ان کی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے وہ خود اپنی اس جگہ پر اس انگلی کو پھیریں گی. ٹھیک ہے، تو اسی ترتیب سے آپ نے پہلے دن 3 دم کرنے ہیں، دوسرے دن 3 دم کرنے ہیں، اور تیسرے دن آپ نے 3 دم کرنے ہیں. چوتھے دن آپ نے مریض کو پھر بلانا ہے. اب آپ نے 3 چیزیں منگوانی ہے مریض سے: زیتون کا تیل، کاٹن کا کپڑا جو دونوں طرف سے 3-3 فٹ ہو، اس سے کم نہ ہو، کاٹن کا کپڑا، سفید کپڑا ہو، اور پانی کی بوتل. اب مریض کو آپ نے 1 فٹ کے فاصلے پر بٹھانا ہے. ٹھیک ہے، 1 فٹ کے فاصلے پر مریض کو بٹھانا ہے. پانی، زیتون کا تیل اور کاٹن کا کپڑا، سفید کپڑا درمیان میں رکھیں گے. اب آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ملانا نہیں ہے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. باقی سورۃ الاخلاص کو بھلے ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آپ وقف کریں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے کپڑے پر پانی اور زیتون کے تیل اور مریض پر دم کر دینا ہے. یاد رکھیں زیتون کا تیل اصلی ہونا چاہیے جو پینے کے لیے بھی استعمال ہو. زیتون کے تیل سے رات کو اچھی طریقے سے مالش کریں. اس جگہ کو مالش کرنے کے بعد کوئی گرم کپڑا رکھ دیں. کوئی پٹی وغیرہ نہیں باندھنی، گرم کپڑا رکھ دینا ہے تاکہ پوری رات جو ہے اس کو ہوا نہ لگے. صبح اس کپڑے کو ہٹا دینا ہے اور اسی پانی کو پیتے رہنا ہے. باقی جو کاٹن کا جو کپڑا ہے 3 فٹ جس پر آپ نے دم کیا تھا، اب مریض نے خود جو ہے اس کپڑے پر ایک عمل کرنا ہے سورۃ الاخلاص کا. سورۃ الاخلاص کو اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے آپ نے پڑھ کے دم کیا تھا، مریض بالکل اسی ترتیب سے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو اس کپڑے پر پڑھ کے دم کرے. پھر اس کپڑے کو اس مقام پر پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دن میں 7 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے. 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ کے کاٹن کے اس کپڑے پر دم کر کے اس جگہ پر ملنا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں زیتون کا جو تیل ہے، صبح جیسے ہی اٹھتے ہی، اگر گرمیاں ہیں، زیادہ گرمیاں ہیں تو زیتون کے تیل 2 سے 3 قطرے استعمال کریں، اور اگر گرمیاں نہیں ہیں، سردیاں ہیں، تو 1 چمچ سے 2 چمچ استعمال کر سکتے ہیں. جو پانی آپ نے دم کر کے مریض کو دیا تھا، مریض نے اس پانی کو استعمال کرنا ہے. اور ساتھ میں اگر یہ عمل مریض کر لے تو بہت ہی بہتر ہے، اور انشاءاللہ اس پانی کے تاثیر میں بھی اضافہ ہوگا اور مریض کو جلد فائدہ ہونے لگے گا. تو یہ عمل اختیاری ہے، مریض کرے تو بہتر ہے. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الرحیم 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 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود ابراہیمی بھی پڑھے اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو پینا ہے. اچھا، جو پانی پہ آپ نے دم کر کے دیا تھا مریض کو،
تو اس پانی پر مریض نے ایک عمل کرنا ہے. یہ اختیاری ہے، مریض کرے تو بہتر ہے، جلد فائدہ ہونے لگے گا. ٹھیک ہے نا. اور مریض نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، بہتر ہے کہ کر لیں. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اس کے بعد ان آیات کو پڑھ لیں 100 مرتبہ. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الرحیم الرحیم الرحیم. یہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اول آخر درود ابراہیمی اور درمیان میں ان آیات کو 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر دینا ہے، پانی کی بوتل پر، اور اسی پانی کو پورے دن پینا ہے. اور پانی ختم نہ ہونے پائے اس میں ملاتے رہنا ہے. اور اس عمل کو مغرب کے بعد بھی کرنا ہے، بالکل اسی ترتیب سے. اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انہی آیات کو 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر دینا ہے. علاج نمبر 2، سورۃ الفاتحہ کے 11 دم کرنے ہیں مریض کو. 7 مرتبہ کے 11 دم کرنے ہیں. پہلی مرتبہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. پوری سورت 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینا ہے. پھر دوبارہ اسی ترتیب سے 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. 7 مرتبہ کی 11 دم کرنے ہیں ایک ہی مجلس میں. اس کے بعد مریض کو آپ نے بلانا ہے 7 دن تک مسلسل. ٹھیک ہے. اگر 7 دن تک مسلسل نہیں بلا پائے آپ، بیچ میں وقفہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، 7 دم کرنے ہیں آپ نے اسی ترتیب سے. اور جڑی بوٹی میں آپ نے مریض کو ایک مورنگا دینا ہے. چھوٹے کیپسول جو ہوتے ہیں بالکل چھوٹے والے، وہ دن میں 2 مرتبہ صبح شام. ٹھیک ہے. مورنگا پاؤڈر بنا کے، اگر آپ کے علاقوں میں مورنگا کے درخت ہیں تو آپ ان کو سکھا کے پاؤڈر بنا کے کیپسول میں بھر کے وہ مریض کو دے دیا کریں صبح شام. ٹھیک ہے. 21 دن کے لیے ان کو دے دیں. پانی سے لینا ہے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام کو. اور ساتھ میں دھماسا بوٹی اگر آپ کے ہاں تازہ ہو تو بہت بہتر ہے. اگر تازہ نہ ملے تو پھر آپ کسی بھی پنساری کے دکان سے لے سکتے ہیں، لیکن تازہ ضروری ہے. تازہ کے جو ہے 100% فوائد ہیں، اور جو سوکھے میں ہیں ان کے جو فوائد ہے وہ 5% سے بھی کم ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ تازہ مل جائے تو بہتر ہے، تازہ نہ ملے تو سوکھے پہ گزارا کر لیں. ترتیب یہ کو کاٹ کے 3 چمچ جو ہے دن میں 3 چمچ لینے آپ نے. ٹھیک ہے. زیادہ نہیں لینا، اس سے 3 چمچ آپ نے دن میں لینے ہیں. اور ان کو جوسر مشین میں 3 گلاس پانی ڈال کے اچھی طریقے سے گھمائے. جب پانی جو ہے مکمل رنگ بدل لے، ہرا کلر آ جائے اس میں، اب آپ نے چھان کے پورے دن میں 3 گلاس کو وقفے سے پینا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 3 چمچ سے ہرگز زیادہ نہ ہو، اور 3 گلاس پانی سے ہرگز کم نہ ہو. ٹھیک ہے. 3 چمچ آپ نے دھماسا بوٹی لیے اور 3 گلاس پانی. ان کو گرم کسی صورت میں نہیں کرنا، اور آپ جوسر مشین میں جب ڈالیں گے تو اس میں برف بھی نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. اور اس کو چھاننا ہے، صرف پانی کو استعمال کرنا ہے. جو بھوسا وغیرہ بچ جائے اس کو پھینک دینا ہے. آج نمبر 3، آپ نے مریض کو پانی، زیتون کا تیل، السی کے جو بیج ہوتے ہیں وہ پسے ہوئے ہوں، اور نیم کے پتے پسے ہوئے ہوں، یہ 20 گرام ہوں. زیتون کا تیل 20 گرام ہو، نیم کے پتے پسے ہوئے 20 گرام ہو، اور السی کے جو بیج ہیں وہ بھی پسے ہوئے ہوں 20 گرام، اور ساتھ میں پانی کی بوتل ہو.
اب آپ نے ان سب پر اور مریض پر پڑھ کے دم کرنا ہے. سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد 41 مرتبہ کے 3 دم کرنے ہیں سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، 41 مرتبہ کے 3 دم کرنے ہیں. پانی پر، زیتون کے تیل پر، السی کے بیج پر اور نیم کے جو پتوں کا جو صفوف ہے ان پر اور مریض پر آپ نے دم کرنے ہیں. 41 کے 3 دم کرنے ہیں. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے. پانی پینے کے لیے استعمال کریں، اور جو السی کے جو بیج ہیں اور نیم کے پتوں کا صفوف ہے، زیتون کا تیل، رات کو مریض نے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے، ہم وزن لے کے تینوں چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا کے اس مقام پر اچھی طریقے سے لگا لیا کریں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں السی کے جو بیج ہیں ان کا جو صفوف ہے آدھا چمچ دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد چھوٹے والی چمچ پانی سے لینا ہے، تازہ پانی سے. علاج نمبر 4، آپ مریض سے تارا میرا کا تیل منگوائیں اور شہد خالص منگوائیں اور ساتھ میں پانی کی بوتل. اب آپ نے ان پر اول آخر درود شریف اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 21 مرتبہ یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی یا قیوم، یہ پڑھ کے آپ نے پانی پر، تارا میرا کے تیل پر اور شہد پر دم کرنا ہے. یہ مریض نے 41 دن تک استعمال کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایک نسخہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس نسخے کو بھی استعمال کریں. پانی ہمیشہ یہی پینا ہے، اور تارا میرا کا جو تیل ہے اور شہد ہے یہ لگانے کے لیے ہے. ان دونوں کو مکس نہیں کرنا. جب استعمال کرنا ہو تو اتنی ہی مقدار کو مکس کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اچھی طریقے سے ان مقامات پر لگائیں. اور کھانے کے لیے یہ نسخہ استعمال کریں. سرخ رائی 10 گرام، تیز پات کے جو پتے ہوتے ہیں 10 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام. ٹھیک ہے، اجوائن دیسی جو ہے 10 گرام لینے ہیں، اور گندک آملہ سار 30 گرام لینے ہیں. ان کو صفوف بنا لیں اچھی طرح سے، ان کو مکس کر لیں. صبح دوپہر شام آدھا چمچ. رات کو سوتے وقت جو آپ شہد اور تارا میرا کا جو تیل ہے وہ لگا رہے ہیں، اور صبح میں جو ہے آپ نے اچھی طریقے سے اسے صاف کر کے، یہ جو نسخہ کھانے کے لیے بتایا گیا، کھانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کسی پٹی پر، یہ جو ڈاکٹری پٹیاں ہوتی ہیں، ٹیپ ہوتے ہیں، ان پہ اچھی طریقے سے لگا کے ان مقامات پہ چپکا دیں جہاں جہاں پر گلٹیاں ہیں. ایک اور بہت ہی آسان عمل ہے، آپ نے مریض سے پانی منگوانا ہے، اور 1 چھٹانگ سرسوں کا تیل، آدھا چھٹانگ خالص شہد اور 1 چمچ جو ہے ہلدی، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے مریض سے کہنا ہے کہ وہ بھی ساتھ لے کر آئے. اب آپ نے مریض کو سامنے بٹھا کر، پانی آپ کے سامنے ہو اور یہ جو چیزیں آپ نے مکس کی ہیں وہ بھی سامنے رکھی ہوئی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد 21 مرتبہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا. ٹھیک ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا 21 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے. مریض پر، پانی پر، اور جو سرسوں کا تیل، شہد اور ہلدی ملا ہوا اس پہ بھی آپ دم کرنا ہے. آپ نے ان تمام چیزوں پر 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. ٹھیک، 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 21 مرتبہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ 1 مرتبہ پڑھ کے دم کیا، دوبارہ دم کرنا ہے، تیسری مرتبہ دم کر کے اپنے مریض کو دے دینا ہے، اور مریض نے اسی پانی کو استعمال کرنا ہے. باقی جو سرسوں کا تیل ہے، شہد ہے، اور 1 چمچ جو آپ نے ہلدی ملانے کو کہا، یہ لگانے کے لیے رات کو
سوتے وقت جہاں جہاں گلٹیاں ہیں وہاں وہاں لگانے ہیں. ٹھیک ہے. باقی رسولیاں جو ہیں، دماغی رسولیاں ہوں، عورتوں کی رحم میں تھیلیاں رسولیاں ہوں، گردوں میں رسولیاں ہوں، ان کا علاج ہم کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ ہر ایک سے کرنا ممکن نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ہم بتا دیتے ہیں جو ہر شخص کر سکتا ہو، کیونکہ ان کے علاج کے لیے ہم روحانی آپریشن کرتے ہیں، اور روحانی آپریشن کے اعمال صرف اور صرف وہ ساتھی کر سکتے ہیں جو اس قابل ہوں اور یہ اعمال کر سکتے ہوں. پہلے ہمارے جو شروع کے اعمال ہوتے ہیں چند دن کے 7 دن کے ترتیب سے، پھر اس کے بعد ہم منزل شریف کے اعمال کراتے ہیں، پھر سورۃ المزمل کے اعمال کراتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بھی کم سے کم 3 چلے ہوتے ہیں، ایک چلہ نہیں 3 چلے ہوتے ہیں مسلسل. تو یہ روحانی آپریشن والے اعمال صرف اور صرف ان ساتھیوں کو کرائے جاتے ہیں جو پہلے اعمال میں کامیاب ہوں اور کامیابی سے علاج کر رہے ہوں.